السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو عام عوام کے لیے نہایت اہم ہے، خاص طور پر وہ خاندان اور خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وابستہ ہیں یا اس پروگرام سے مدد حاصل کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سادہ اور واضح انداز میں بتاؤں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 2026 سے کون سی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، کن لوگوں کے پیسے بند ہوئے ہیں، کیوں بند ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ واقعی حقدار ہیں تو آپ اپنے پیسے کس طرح دوبارہ جاری رکھوا سکتے ہیں۔ یہ ایک ذمہ دار حقائق پر مبنی ویڈیو ہے تاکہ آپ کسی غلط فہمی یا افواہ کا شکار نہ ہو۔ ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں ہی یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ پروگرام کسی بھی قسم کا انعامی پروگرام نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ رجسٹریشن کے نام پر پیسے مانگے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی ایجنٹ یا درمیانی شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے اس پروگرام کے نام پر پیسے مانگ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں، اس ویڈیو میں مکمل اور واضح معلومات دی جا رہی ہیں، جبکہ آخری حصے میں عملی رہنمائی اور تازہ ترین اپڈیٹس شامل ہیں جو آپ کے لیے براہ راست فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری امدادی پروگرام سے متعلق سچی اور بروقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب رکھنا آپ ہی کے فائدے میں ہے، تو اس لیے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ اب ناظرین، اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے واضح طور پر کہا ہے کہ 2026 میں اس پروگرام میں بڑی سطح پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ اس نظر ثانی کا مقصد صرف ایک ہے کہ امداد صرف ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پیسے اچانک بند ہو چکے ہیں۔ کچھ خاندانوں کو ایک قسط مل رہی ہے، کچھ کو 3 قسطیں مل رہی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ایک بھی قسط نہیں ملی۔ اس صورتحال نے عوام میں شدید کنفیوژن پیدا کر دی ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سرکاری موقف یہ ہے کہ 4 قسم کے خاندانوں اور خواتین کو مکمل طور پر پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان خاندانوں کے مالی حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے، یعنی جو لوگ پہلے مستحق تھے لیکن اب ان کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، انہیں اب اس پروگرام کے دائرہ کار سے باہر کر دیا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ خاندان آتے ہیں جو کئی سالوں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے رہے تھے، لیکن حالیہ ڈائنامک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں، ان کا PMT سکور بڑھ چکا ہے۔ ایسے خاندان اب اس پروگرام کے اہل نہیں رہے، اس لیے ان کی امداد بند کر دی گئی ہے۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اب بھی حقدار ہیں لیکن انہوں نے اپنا ڈائنامک سروے وقت پر اپڈیٹ نہیں کروایا۔ یہ ایک بہت بڑی اور عام غلطی ہے۔ صرف اسی ایک غلطی کی وجہ سے ہزاروں خواتین کی کفالت پروگرام کی قسطیں، بچوں کے تعلیمی وظائف اور دیگر امدادی رقوم بند ہو چکی ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ حقدار بھی ہیں لیکن آپ نے سرکاری طریقہ کار پورا نہیں کیا تو نظام آپ کو خود بخود نااہل سمجھ لیتا ہے۔ ناظرین، اس کیٹیگری کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے، اگر آپ کا مسئلہ صرف ڈائنامک سروے اپڈیٹ نہ کروانے کی وجہ سے ہے تو آپ قریبی BISP دفتر جا کر اپنا سروے دوبارہ مکمل کروا سکتے ہیں۔ عموماً 1 سے 2 ماہ کے اندر دوبارہ جانچ کے بعد آپ کو اہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ تیسری کیٹیگری میں وہ خاندان شامل ہیں جنہوں نے حالیہ عرصے میں بیرون ملک سفر کیا ہے۔ بار بار بیرون ملک جانا ویزا یا پاسپورٹ کی بنیاد پر سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ خاندان کے مالی حالات بہتر ہیں۔ ایسے افراد کو پروگرام سے نکال دیا گیا ہے، البتہ اگر کسی نے مجبوری میں مثلاً علاج کی غرض سے 1 یا 2 بار سفر کیا ہو اور مالی حالات
اب بھی کمزور ہوں تو وہ متعلقہ دفتر سے رجوع کر کے اپنا کیس دوبارہ چیک کروا سکتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری میں وہ خواتین اور خاندان آتے ہیں جن کے اکاؤنٹس مختلف وجوہات کی بنیاد پر بلاک ہوئے، مثلاً فائلر بن جانا، PMT سکور کا بڑھ جانا یا شناختی کارڈ کا غیر معمولی اندراج۔ ایسے کچھ کیسز میں 2026 کے آغاز پر دوبارہ جانچ کے بعد اکاؤنٹس ان بلاک کیے جا رہے ہیں۔ اگر 8171 ویب پورٹل پر آپ کا سٹیٹس یہ ظاہر کرے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری مکمل ہو چکا ہے تو یہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، پیسے بند ہونا بہت آسان ہے، سسٹم گھر بیٹھے ہی آپ کو نااہل قرار دے سکتا ہے، لیکن پیسے دوبارہ جاری کروانے کے لیے آپ کو خود متحرک ہونا پڑتا ہے، دفتر جانا پڑتا ہے، معلومات اپڈیٹ کرنی پڑتی ہیں اور سرکاری طریقہ کار پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر آپ حقدار ہیں تو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کریں، تازہ ترین اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ صرف ایک لمحے کی غفلت آپ کو بڑی مالی امداد سے محروم کر سکتی ہے۔ یہاں ناظرین ایک مختصر یاد دہانی بھی ضروری ہے۔ ویڈیو کا آخری حصہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس میں ہم آنے والی قسطوں اور رمضان پیکیجز کے بارے میں عملی رہنمائی دے رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رمضان پیکیجز کی۔ جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے، مختلف صوبوں اور وفاق کی جانب سے امدادی پیکیجز متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ان تمام پیکیجز کے لیے رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ رجسٹریشن نہیں کرواتے تو آپ خود بخود اس امداد سے محروم ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی حقدار کیوں نہ ہوں۔ آخر میں ناظرین، اس مسئلے کے طویل المدتی اثرات کی بات کریں تو یہ واضح ہے کہ حکومت کا مقصد نظام کو شفاف بنانا ہے، لیکن عوام کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ درست معلومات پر عمل کریں، افواہوں سے بچیں اور کسی بھی جعلی کال یا پیغام پر یقین نہ کریں۔ غلط معلومات نہ صرف آپ کا وقت ضائع کرتی ہے بلکہ آپ کو مالی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے باخبر رہنا، سوال پوچھتے رہنا اور سرکاری ذرائع سے تصدیق کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو عوامی مفاد کی مستند خبریں وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔